داستان اسرائیل کا قیام اور عرب دنیا کا المیہ۔ یہ کہانی ایک ایسی سرزمین سے شروع ہوتی ہے جسے دنیا فلسطین کے نام سے جانتی ہے۔ فلسطین وہ جگہ تھی جہاں ہزاروں سال سے مختلف قومیں رہتی آئیں۔ کبھی یہاں یہودی بستے تھے، کبھی عیسائی، کبھی مسلمان۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سرزمین سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی۔ عثمانی خلافت نے 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی۔ ان دنوں عرب، ترک اور یہود سب اسی سلطنت کے تابع تھے، مگر سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یورپ کی طاقتیں خاص طور پر برطانیہ اور فرانس موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کریں۔ اسی دوران ایک نیا نظریہ پیدا ہوا جسے صہیونیت کہا گیا۔ صہیونیت کا مطلب تھا یہودی دنیا بھر سے آ کر فلسطین میں اپنی ریاست بنائیں۔ یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہوتا تھا، انہیں نوکریوں سے نکالا جاتا، شہروں سے نکالا جاتا۔ اس لیے کئی یہودی لیڈروں نے کہا ہمیں ایک اپنی زمین چاہیے۔ انہوں نے اپنی نظریں فلسطین پر جما لی کیونکہ یہی وہ سرزمین تھی جسے وہ اپنی قدیم مذہبی سرزمین مانتے تھے۔ لیکن اس وقت فلسطین میں زیادہ تر عرب، مسلمان اور عیسائی بستے تھے، یہودی وہاں بہت کم تھے۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت کمزور ضرور تھی مگر اب بھی طاقتور تھی۔ یہودی لیڈر عثمانی سلطنت کے پاس بھی گئے اور کہا کہ ہمیں فلسطین میں زمین دیں، مگر سلطان عبدالحمید نے صاف انکار کر دیا۔ سلطان نے کہا یہ زمین امت مسلمہ کی امانت ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ یوں عثمانیوں کے زمانے میں یہودیوں کا خواب پورا نہ ہو سکا، لیکن ادھر یورپی طاقتیں اپنی سازشوں میں لگی رہیں۔ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی اور آخرکار ٹوٹ گئی۔ عرب دنیا بکھر گئی، برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اب فلسطین براہ راست انگریزوں کے کنٹرول میں تھا اور یہیں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ 1917 میں برطانیہ نے ایک خفیہ اعلان کیا۔ اس اعلان کو بلفور ڈکلریشن کہا گیا۔ اعلان یہ تھا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کرنے میں مدد کرے۔ یوں عربوں کے ساتھ غداری کی گئی کیونکہ اسی دوران انگریز عربوں سے وعدہ کر رہے تھے کہ جنگ کے بعد تمہیں آزادی ملے گی، لیکن اندر کھانے یہودیوں کو زمین دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، عرب خلافت کا چراغ بجھ گیا۔ اب عرب دنیا ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، ہر ملک پر انگریزی یا فرانسیسی قابض تھے۔ فلسطین براہ راست برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں کو آہستہ آہستہ وہاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ یورپ سے یہودیوں کی بڑی بڑی کھیپیں آنے لگی، زمین خریدی جانے لگی، نئی بستیاں آباد کی جانے لگی۔ عرب مسلمانوں کو لگا یہ وقتی ہے، مگر یہ وقتی ایک مستقل حقیقت بننے لگا۔ 20 سال گزرتے ہی فلسطین کا نقشہ بدلنے لگا۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں یہودیوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ عربوں نے احتجاج کیا مگر انگریزوں نے سنا ہی نہیں۔ اس دوران یورپ میں ہٹلر کی حکومت آئی۔ ہٹلر نے یہودیوں پر خوفناک ظلم کیے، لاکھوں یہودی مارے گئے۔ یہودی یورپ سے بھاگ کر فلسطین آنے لگے، انگریز ان کو آنے دیتے گئے۔ فلسطین کے عرب دیکھتے رہ گئے، ان کی زمینیں بیچی جا رہی تھی، ان کی بستیوں میں یہودی آباد ہو رہے تھے۔ عربوں نے کئی بار بغاوت کی مگر انگریز فوجی طاقت سے ان کو کچل دیتے۔ یوں عرب فلسطینی بے بس ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، یہودی دنیا بھر میں ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے، امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے کہا فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصہ یہودیوں کا ہوگا، دوسرا حصہ عربوں کا۔ یہودیوں نے خوشی خوشی یہ منصوبہ قبول کر لیا۔ عربوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے، ہم اسے بانٹنے نہیں دیں گے، لیکن طاقت کا توازن یہودیوں اور انگریزوں کے ساتھ تھا۔ 14 مئی 1948 کو ایک دن آیا، ڈیوڈ بن گورین نامی لیڈر نے اعلان کیا اب ایک نیا ملک وجود میں آ گیا ہے، اس کا نام ہے اسرائیل۔ دنیا حیران رہ گئی، صدیوں سے عربوں کی زمین پر ایک نئی ریاست کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی دن عرب ممالک نے جنگ چھیڑ دی، مصر، شام، عراق، اردن سب نے مل کر حملہ کیا۔
लेकिन यहूदी पहले से तैयार थे, उनके पास हथियार भी थे, सपोर्ट भी थी। अरबों ने इत्तेहाद किया लेकिन क़यादत कमज़ोर थी। नतीजा ये निकला कि इसराइल मजबूत हो गया। लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए, उन्हें खेमों में पनाह लेना पड़ी। ये वाक़या नकबा यानी तबाही कहलाया। इसराइल वजूद में आ गया मगर फ़लस्तीन बिखर गया। अरब दुनिया आज तक उस दिन को याद करके खून के आंसू रोती है। अंग्रेज़ और यूरोपीय ताकतें कामयाब हो गई। एक नई रियासत ने जन्म लिया जिसके पीछे साजिशें, माहदे और धोखे छुपे थे। फ़लस्तीनी आज भी अपने घरों को लौटने का ख्वाब देखते हैं। यहूदी आज भी अपनी बस्तियों को बढ़ाते जा रहे हैं और अरब दुनिया अब भी तकसीम है। ये थी वो कहानी जिसे अक्सर तारीख की किताबों में सीधे साधे लफ्ज़ों में लिख दिया जाता है, मगर असल में ये खून, आंसू और धोखे की दास्तान थी। सल्तनत उस्मानिया ने रोका तो इसराइल न बन सका, मगर जैसे ही खिलाफत गिरी इसराइल वजूद में आ गया। अंग्रेज़ों ने अपनी चालाकी से अरबों को धोखा दिया, यहूदियों ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदला और फ़लस्तीनी बेघर हो गए। आज भी बैतुल मुक़द्दस वही है, मस्जिद अक्सा वही है, लेकिन ज़मीन का मालिक बदल गया। यही है इसराइल के क़याम की पूरी दास्तान। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।